آج کل ہمارے اور آپ کے سماج میں کیسے کیسے درود آ گئی ہے مارکیٹ میں، آپ سنیں گے تو حیران و پریشان ہو جائیں گے، اور الٹا ہمارے اوپر الزام لگاتے کہ ہم درود اور سلام نہیں پڑھتے۔ یاد رکھ لیجئے، ہم درود اور سلام وہی پڑھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ ہم وہ نہیں پڑھتے ہیں جو آج کل مارکیٹ میں ہے، جو میڈ ان انڈین ہے اور میڈ ان پاکستان ہے، ہم وہ نہیں پڑھتے۔ جو میڈ ان بنگلہ دیش ہے، میڈ ان چائنا ہے، ایسے درود ہم نہیں پڑھتے۔ ہم درود وہی پڑھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود سکھلایا ہے۔ کتنے درود ہیں مارکیٹ میں معلوم ہے آپ کو؟ جو میڈ ان انڈین درود ہے، کیا ہے؟ درود تاج، اس کے بعد درود لکھی، اس کے بعد درود غوثیہ، درود شفاعت، درود تنجینہ، درود خسری، درود ناریہ اور درود عبدوسی، درود ماہی، درود ہزارہ، درود زیارت، درود قوامل، درود اکبر، درود کبریت احمر، درود شفاعت، درود مقدس، اتنے درود بنا لیے۔ ارے کیا ایسے لوگوں کو شرم نہیں آئی؟ کیا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے الفاظ نہیں بتلائے؟ کیا اللہ رب العالمین نے درود اور سلام پڑھنے کا حکم دیا تو طریقہ نہیں سکھلایا؟ طریقہ بھی موجود ہے، الفاظ بھی موجود ہے، صیغے بھی موجود ہے۔ اب جو لوگ اس طرح کے درود پڑھتے ہیں، کیا وہ لوگ درود اور سلام بھیجنے والے لوگ ہیں؟ ہرگز نہیں میرے دوستو۔ ایسے لوگوں کے اوپر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بھی نہیں ڈالیں گے اور کہیں گے ہٹاؤ ایسے بدعتیوں کو جنہوں نے میرے دین میں بدعتیں ایجاد کر لی تھیں۔ لہٰذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام پڑھنے کے الفاظ احادیث کے اندر ہے، اس کو پڑھیے اور ہمیشہ پڑھیے۔ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ۔ اب دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مؤذن صاحب آذان دے تو تم آذان کا جواب دو، اور پھر جو ہے میرے اوپر درود بھیجو اور میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ آتے محمد ان الوسیلۃ والفضیلہ۔ تو جو انسان یہ دعا کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگوں کے لیے میں شفاعت کروں گا۔ یہ حدیث کے اندر ہے، بہت ہی مشہور اور معروف ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے۔ تو اب مسلمانوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ اذان سے پہلے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ شیطان نے لوگوں کو ہر جگہ پر الٹے راستے پر چلانا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا کہ آذان کے بعد پڑھو، تو یہ لوگ آذان سے پہلے پڑھتے ہیں،